بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں ہیں، تعظیم لامر اللہ اور ہمدردی مخلوق۔ میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے، مگر سورہ فاتحہ میں ان دونوں شقوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی ساری صفتیں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی ہر عالم میں، نطفہ میں اور مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد ایاک نعبدو جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الدین کی صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے، کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے تخلقو بے اخلاق اللہ میں رنگین ہو جائے۔ پس اس صورت میں یہ دونوں امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے۔ فرمایا معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک دعائیہ، نمبر دو ارحاسیہ، نمبر تین قوت قدسیہ۔ ارحاسیہ میں دعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوت قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دیں اور لوگ پانی پیتے رہے، یہ ایک تلخ کنویں میں اپنا لب گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات میں بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مسیح کے معجزات کے متعلق جو ہم نے عمل و ترب کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں وہ توجہ سے سرسبز ہوتی ہیں۔ رہی یہ بات کہ مسیح کے معجزات کو مکروہ کہا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک امر جائز ہوتا ہے اور دوسرے وقت نہیں۔ فرمایا جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو مقصد ہی بیان فرمائے ہیں، تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت، اور تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت، اور اول و ذکر تکمیل چھٹے دن یعنی جمعے کے دن ہوگی۔ الیوم اکملت لکم المائدہ آیت 4 اسی دن نازل ہوئی، اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں ہوگی۔ چنانچہ سب مفسروں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے، جبکہ پہلی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو دوسری تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوگی، اور قرآن شریف میں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں ہوگا۔ فرمایا بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مضرات کی۔ اس لیے انعمت علیہم کی دعا میں آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دعا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ چونکہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ بالاتفاق ہیں، تو اس دعا کی تعلیم کا منشا صاف ہے کہ یہود نے جیسے بے جا عداوت کی تھی، مسیح موعود کے زمانے میں مولوی لوگ بھی ویسے ہی کریں گے، اور حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ فرمایا ایدناؤ بروح القدس البقرہ آیت 254۔ اس آیت میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ روح القدس کے فرزند تمام وہ سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وارد ہے، سورہ الحجر آیت 43۔ قرآن کریم سے دو قسم کے مخلوق ثابت ہوتی ہے، اول جو روح القدس کے فرزند ہیں، دوسرے جو شیطان کے فرزند ہیں۔
بس اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ فرمایا ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصے تک آدمی رہے گا، پھر نکل آئے گا۔ گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے یاتی اعلیٰ جہنم زمان لیس فیہ احد، یعنی دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی وہ لذت جاتی رہتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت اقدس نے اس کے جواب میں فرمایا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اس لذت کے کھوئے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ جیسے چور آوے اور وہ مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے، اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ آئندہ اس خطرے سے محفوظ رہے، اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح جو خبیث نماز کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے تو اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جاوے۔ جب یہ حالت دیکھے کہ اس کا انس اور ذوق جاتا رہا ہے تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو۔ نماز میں بے ذوقی کا پیدا ہونا ایک سارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے۔ جیسے ایک مریض کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو وہ فی الفور علاج کی فکر کرتا ہے، اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے۔ یاد رکھو انسان کے اندر ایک بڑا چشمہ لذت کا ہے، جب کوئی گناہ اسے سرزد ہوتا ہے تو وہ چشمہ لذت مقدر ہو جاتا ہے اور پھر لذت نہیں رہتی۔ مثلا جب ناحق گالی دے دیتا ہے یا ادنا ادنا سی بات پر بدمزاج ہو کر بد زبانی کرتا ہے تو پھر ذوق نماز جاتا رہتا ہے۔ اخلاقی قوا کو لذت میں بہت بڑا دخل ہے۔ جب انسانی قوا میں فرق آئے گا اس کے ساتھ ہی لذت میں بھی فرق آ جاوے گا۔ پس جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے، بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گمشدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے، اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع۔ بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے۔ پر جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور تھکنا مناسب نہیں، آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا۔ دیکھو پانی کے لیے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، جو تھکتے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز و دعا، مستعدی اور صبر کی ضرورت ہے۔ سوال ہوا کہ بہترین وظیفہ کیا ہے؟ حضور انور نے ارشاد فرمایا نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہو جاتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان و سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سوار کر پڑھنا چاہیے، اور سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو۔ اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا آخر میں صلاۃ علی ذکری، طٰہٰ آیت 15۔ سوال ہوا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟
حضور انور نے فرمایا نظر و نیاز کے لیے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر منتیں مانگنا درست نہیں ہے. ہاں وہاں جا کر عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے. قبروں کے پختہ بنانے کی ممانعت ہے، البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت سے ہو تو عرض نہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو، اور اس میں بھی تکلفات جائز نہیں ہیں.